علیہ السلام کی نسل سے چلے۔ اب آ گئی بات اسماعیل پہ۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے اور ان پر چھری چل جائے تو اسماعیل تو دنیا سے گئے، تو ذریت نبوت کہاں سے چلے گی؟ امامت کہاں سے چلے گی؟ جانتا تھا خدا بھی امتحان ابراہیم تھا، تو امتحان ابراہیم نے ابراہیم کو آگے کیا۔ سرکار ابراہیم نے اسماعیل کو تیار کیا۔ جب گھر سے قدم باہر رکھا تو ابلیس پہلے ملا۔ ابلیس نے بات آپ جانتے ہیں، مجھے صرف یاد کرانا ہے اور آپ کو اس زمین پر دکھانا ہے۔ آپ دیکھیں اور تصدیق کریں قرآن کی۔ گھر سے باہر نکلے ابلیس ملا۔ جب اسماعیل کو ایک جگہ بٹھایا ابلیس ملا۔ جب چھری لینے لگے ان کی زوجہ کو فرگلانے ابلیس پہنچا۔ تو یہ تین جگہ پہ ابلیس اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذریت امامت سے دور رکھنے کے لیے، ورگلانے کے لیے تین جگہ آیا۔ آج اہل اسلام تم جن تین جگہ پہ جا کے ابلیس کو دیکھتے ہو، مکہ میں جا کے جہاں تم ابلیس کے پتھر مارتے ہو، یہ وہی تین مقام ہیں جہاں اس نے جد انبیاء کو برگلانے کی کوشش کی۔ اللہ نے قرار دیا کہ ابراہیم تو یہاں بھی جیتا، تیری جیت کے لیے میں اس کی علامت مقرر کرتا ہوں، لوگ اسے پتھر ماریں گے، تجھ پہ درود پڑیں گے۔ دوسری جگہ پہ کہا تو نے شکست دی، جہاں علامت مقرر کرتا ہوں لوگ پتھر ماریں گے، تجھ پہ درود پڑیں گے۔ تیسری جگہ پہ شکست دی، کہا یہاں علامت مقرر کرتا ہوں لوگ اس کو پتھر ماریں گے، تجھ پہ درود پڑیں گے۔ تو بات یہ ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کو دمبے کے ذریعے بچا لیا گیا۔ جب دمبا آیا اسماعیل علیہ السلام پہ چھری نہ چلی، نبی کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ہاتھ میں چھری تھی، چھری کے نیچے اسماعیل تھے، اللہ کا امتحان دے رہا تھا۔ اسماعیل پہ چھری چلائی، آنکھ کھولی، پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ہے۔ کہا ہے بارالہ میری قربانی قبول نہیں، کہا تیری قربانی میں شک نہیں، لیکن میں نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو نے جو امامت مانگی ہے اپنی ذریت میں، میں تجھے دکھاؤں گا کہ ذبح عظیم والا امام کون ہے۔